بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام خدائے رحمان و رحیم۔ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع۔ قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی، ایک کشادہ ورق میں، اور بیت معمور آباد گھر کی، اور بلند چھت کی۔ والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا۔ اور معجزن سمندر کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس روز آسمان بری طرح تھر تھرائے گا اور پہاڑ پوری طرح چلنے لگیں گے۔ فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون۔ بس اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے جو بےہودگیوں میں کھیل رہے ہیں۔ اس دن وہ شدت سے جہنم کی آگ کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ یہ وہی آگ ہے جس کی تم لوگ تکذیب کرتے تھے۔ بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين۔ اب اس میں جھلس جاؤ، پھر صبر کرو یا صبر نہ کرو، تمہارے لیے یکساں ہے۔ تمہیں تو بہرحال تمہارے اعمال کی جزائیں دی جائیں گی۔ اہل تقویٰ تو یقیناً جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس پر وہ خوش ہوں گے، اور ان کا پروردگار انہیں عذاب جہنم سے بچا لے گا۔ خوشگواری سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے عوض جو تم کرتے رہے۔ وہ ایک صف میں بچھی ہوئی مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے ہم ان کا عہد کر دیں گے۔ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ان کی اولاد کو جنت میں ہم ان سے ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں سے ہم کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے، اور ہم انہیں پھل اور گوشت جو ان کا جی چاہے فراہم کریں گے۔ وہاں وہ آپس میں جام چلاتے ہوں گے جس میں نہ بےہودگی ہوگی اور نہ گناہ، اور ان کے گرد 9 عمر خدمت گزار لڑکے ان کے لیے چل پھر رہے ہوں گے گویا وہ چھپائے ہوئے موتی ہوں، اور یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے۔ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون۔ کہیں گے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان ڈرتے رہتے تھے، بس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ اس سے پہلے ہم اسی کو پکارتے تھے،
وہ یقیناً احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کرتے جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں یہ شاعر ہے؟ ہم اس کے بارے میں گردش زمانہ موت کے منتظر ہیں۔ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون۔ کہہ دیجئے انتظار کرو کہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں ایسا کرنے کو کہتی ہیں یا یہ سرکش لوگ ہیں؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس قرآن کو اس نے خود گڑھ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ بس اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسا کلام بنا لا۔ کیا یہ لوگ بغیر کسی خالق کے پیدا ہوئے ہیں یا خود اپنے خالق ہیں؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون۔ یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کے خزانے ہیں یا ان پر ان لوگوں کا تسلط قائم ہے؟ یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس کے ذریعے سے یہ وہاں عالم ملکوت کی باتیں سنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا واضح دلیل پیش کرے۔ کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اجر مانگتے ہیں کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون۔ یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھتے ہوں؟ کیا یہ لوگ فریب دینا چاہتے ہیں؟ کفار تو خود فریب کا شکار ہو جائیں گے۔ یا ان کا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ اللہ اس شرک سے پاک ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں تو کہیں گے یہ تو سنگین بادل ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لے جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم۔ اس دن نہ ان کی تدبیر ان کے کسی کام آئے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، اور ظالموں کے لیے اس عذاب کے علاوہ بھی یقیناً عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حکم تک صبر کریں، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نگاہوں میں ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے تو اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں، اور رات کے بعض حصوں میں اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اپنے رب کی تسبیح کریں۔ صدق اللہ العظیم۔